نفل تو کیا چھوڑنے، فرائض چھوڑے جاتے ہیں۔ وہ 5 فرض نمازیں کہ جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہے، کہ جس کے بغیر نجات نہیں ہے، کہ جو اس سوال میں فیل ہو گیا وہ فیل ہے، وہ نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ معنی کیا ہے کہ ہم نے عبادت سمجھی نہیں کہ اللہ کی عبادت کیا ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، دیکھیے آپ کا طریقہ کیا تھا عبادت کا، آپ کس انداز سے اللہ کی عبادت پر قائم و دائم تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، جس بیماری میں آپ فوت ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا عبادت کا انداز کیا تھا، آپ کا نماز کا طریقہ کیسا تھا، نماز کے ساتھ آپ کا کیا اہتمام تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نماز کا وقت ہوا، آپ نے پوچھا نماز کے بارے میں، ہم نے بتایا کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے غسل کیا، اٹھ کر مسجد کو جانے کا ارادہ کیا، فرماتی ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، جس کا معنی کیا ہے کہ بیماری کس قدر شدید ہے۔ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آئے تو سب سے پہلے سوال کیا ہے، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب دیا گیا کہ ابھی تک انتظار میں ہے۔ پھر دوبارہ اٹھنے کا ارادہ کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 3 بار ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ ساری کوشش کس چیز کی ہے؟ کہ تاکہ جماعت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لی جائے۔ اس شدید بیماری کی حالت میں بھی جب دیکھا کہ ہمت نہیں ہے، جانے کی طاقت نہیں ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ لوگوں کو جماعت کروا دے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ چند دن کے بعد جب آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، آپ مسجد جاتے ہیں، لیکن جاتے نہیں، آپ کو لے جایا جاتا ہے۔ 2 آدمی نے کندھوں سے اٹھا رکھا ہے اور آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہاں پر پہنچ کر بھی ابو بکر صدیق جماعت کروا رہے تھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا، کہ جن سے اونچا کسی مخلوق کا مرتبہ مقام نہیں ہے۔ یہ ان کا حال اللہ کی عبادت کے ساتھ، ان کا حال ان نمازوں کے ساتھ، اور جس دعوت کو دے کر بھیجا گیا تھا آپ کو، وہ دعوت آخری لمحات جاری ہے، آخری لمحات میں آخری سانس ہے۔ آپ کی زبان پر کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بار بار یہی الفاظ کہتے رہے حتیٰ کہ آپ خاموش ہو گئے، آپ کی زبان بند ہو گئی، یعنی کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ اس نبی کی باتیں ہیں کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ تو اگر رمضان کے بعد بھائیوں یہ باتیں چھوڑ دی جائیں تو اللہ کے سامنے کل کس منہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟